ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں سیاست منائے. ہمارے آج مہمان ہیں حسن نثار صاحب, ہسٹری انتھوزیسٹ, ہسٹری بف اینڈ کالمنسٹ اینڈ ایکسٹریملی ڈس اپوائنٹڈ ود پاکستان. آئی تھنک یہ ایک ایکوریٹ سی ڈسکرپشن ہوگی. حسن نثار صاحب, تاریخ اور تاریخ کی بیک گراؤنڈرز میں ہم جا چکے ہیں. اب اگر پاکستان کی حالیہ تاریخ یہ خلافت موومنٹ کے بعد, بیٹا دو خلافت کو, اس کے بعد جب ایک پروپیگنڈا مشین آئی, اس کے بعد پاکستان وجود میں جب آیا تو جناح صاحب چلے گئے, وقت سے پہلے چلے گئے, بہت پہلے چلے گئے, اور لیاقت علی خان صاحب کے تھرو قرارداد مقاصد آ گئی جس نے ستون رکھ دیا ہمارے آئین کے اندر, ہمارے لبرلز کے مطابق ایک پلر کھڑا کر دیا کہ جس کے اوپر کھڑے ہو کر ہمارے سارے آمر آئے, جس کے اوپر کھڑے ہو کر ہماری ساری شریعت نما چیزیں آئیں, جس کے اوپر کھڑے ہو کر ہماری ساری یہ اسلامی جماعتیں آئیں جو کہ پاکستان بننے سے پہلے ناپاکستان اور کافر اعظم ابوالعلا مودودی صاحب جو ہیں اس کے بارے میں پیمفلٹیں بانٹا کرتے تھے. حسن نثار صاحب, لیکن اس کے اندر ایک انہیرنٹ تھوڑی سی ہپوکریسی تو تھی نا سر, کہ دے ورشپ کا, وی ایٹ کا, اور پھر پاکستان جب بن گیا تو اس کے بعد ہم واپس جانے لگے کہ جی اب سب ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرو. نہیں دیکھیں, یہ اس طرح کی بات نہیں ہے مناسب. پہلی بات تو یہ ہے کہ پلیز لیٹ می کریکٹ یو, آئی ایم ناٹ ڈس اپوائنٹڈ ود پاکستان. میں جو یہاں ہوتا رہا ہے, جو یہاں ہو رہا ہے, اور جو لوگ کر رہے ہیں, اور بے شمار لوگوں کو جس کی پوری طرح سمجھ نہیں آ رہی چونکہ ان کے اندر زہر اتار دیا گیا ہے, اور اس سے میں ڈس اپوائنٹڈ ہوں. اور یہاں ایک اور بات لیٹ می ایڈ کہ زندگی میں اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو لرن بٹ اٹ از مچ مور ڈیفیکلٹ ٹو ان لرن. کچھ سیکھنا مشکل ہے لیکن جو غلط سیکھا جا چکا ہے اس سے جان چھڑانا بہت ہی زیادہ مشکل ہے. سو لوگوں کو ساری جنگیں ہم نے فتح کی یا فلانا کی ڈمکا, سارا جھوٹ ہے. لیکن وہ عام آدمی تو کہتا ہے کہ جی سبحان اللہ ہم نے 65 میں یوں کیا تو فلاں یوں کیا, اور بنگلہ دیش میں تو سازش تھی اور عورت تھی اور فلاں. حالانکہ گانے گاتے رہے, شرم بھی نہیں آتی. جنگ کھیڑنی ہوں زنانی آندی, وہ زنانی پہ گئی ان کو. خیر, سو آئی ایم ناٹ ڈس اپوائنٹڈ. میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ ون کین ٹرن اراؤنڈ. اس ملک کو ایک دیانتدار آدمی مل جائے اور 150 اچھا مینیجر مل جائے تو دیکھیں, بات سنیں, ملک معصوم ہوتے ہیں. میں کوئی ملک پاکستان اور نہ پاکستان, میں ان ٹرمز میں نہیں, یہ اللہ پاک کی بنائی ہوئی کائنات ساری ہی ایکولی خوبصورت ہے. پہاڑ بے جان ہیں, دریا, سمندر, جھیلیں, میدان, یہ سارا کچھ انہی کا مجموعہ ہوتا ہے نا. ایک ملک کیا ہوتا ہے؟ زمین ہوتی ہے, پہاڑ ہوتے ہیں, کھیت ہوتے ہیں, صحرا ہوتے ہیں, دریا ہوتے ہیں, سمندر ہوتے ہیں, جھیلیں ہوتی ہیں, چشمے ہوتے ہیں, باغ ہوتے ہیں, درخت ہوتے ہیں. یہی ہے نا. باقی تو دیکھ رہے ہیں جو ہیومن مٹیریل وہاں رہ رہا ہے اس کا کیا لیول ہے. اچھا, اس کا لیول کون بناتا ہے؟ یہ تو بچہ ہے کسی طرح. یہاں اتنے گھٹیا لیڈرشپ ہے اس ملک کی, ان کی باتیں سن کے دل کرتا ہے بندہ ان کی زبانیں کھینچ لے. یہ کہتے ہیں عوام کی امنگوں کی ترجمانی کر رہے ہیں, اور ڈیمٹ یہ لیڈر کا کام نہیں ہے. یا تو ہر چوک پہ مجرا شروع ہو جائیں. آپ نے سٹیج کا, تھیٹر کا, یہ عوام کا ٹیسٹ ڈیولپ کرنا پڑتا ہے. یہ تو عوام ایک بچے کی طرح, عربی کا محاورہ ہے عوام کا نام ہے, عوام جانور ہوتے ہیں. یہ عربی کا محاورہ ہے, میں نہیں کہہ رہا. ہوتا کیا ہے, یہ وہی لوگ تھے نا, آقا ہے, پروفٹ از آلویز, لیڈر از اے ٹیچر. انہوں نے ان کو گروم کیا, ایجوکیٹ کیا, موٹیویٹ کیا, موبلائز کیا, اور ایک عظیم قوم بنا دیا. بندے تو وہی تھے, ہیومن مٹیریل وہی تھا. اب پرابلم یہ ہے ہماری اشرافیہ بہت غلیظ اور قابل نفرت اس لیے ہے کہ اس نے عوام تو پہلے بیچارے گئے گزرے تھے, انہوں نے ان کو مزید کچل دیا, مس کر دیا, ڈسٹارٹ کر دیا, ان کے اندر جھوٹ بھر دیا, ان کو کانوں کے ذریعے زہر, ان کو آنکھوں کے ذریعے زہر. یعنی یہاں پر اندازہ لگائیں, چاگی کے ماڈل چوکے میں رکھے, وہ تباہی مچ گئی. میڈیا نے اور تباہی مچا دی. عورتوں کی بے حرمتی کو قبروں میں سے نکال کے کر رہا, وہ دکھا رہے. عورت نے اپنا شوہر ذبح کر کے اس کی ڈش تیار کر لی ہے, فریج میں پڑا ہے, وہ کلوز لے کے پہنچ گئے وہاں, وہ دکھا رہے. چند سال کی بچی کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے, وہ دکھا رہا ہے. اس کی ماں کا انٹرویو کر رہا ہے. ہو کیا رہا ہے؟ عوام مزید پتھر دل, سخت دل ہوتے جا رہے ہیں, بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے. سو مجھے مایوسی یا غصہ یا نفرت اس ملک کی لیڈرشپ کے ساتھ ہے. ورنہ اگر وہ جو اقبال نے کہا تھا نا, اگر نم ہو, نم بڑی بات ہے,
اقبال نے بڑی معصومیت سے بات کر دی, نم کدھر سے آ جائے, نم ہی تو بات ہے ساری. تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی ورنہ ریت ہے, اس میں تو کانٹے دار جھاڑی نہیں اگ سکتی. وہی کچھ ہو رہا ہے. یہ اتنے بدبخت اور لانتی لوگ ہیں, یہ چاہتے ہیں کہ قوم ایک ہو. 50 قسم کے تو تمہارے نصاب ہیں اور مدرسے ہیں, مدرسوں کی قسمیں نہیں گننے میں آتی. یہ دیوبندی ہے, یہ بریلوی ہے, یہ اہل تشیع کا ہے, یہ سنی کا ہے, یہ پتہ نہیں کس کا ہے. پھر آگے آ جائیں امریکن سکول ہے, یہ ایچ ایس این سکول ہے, یہ لارنس کالج ٹائپ ہے, یہ کیڈٹ کالج پٹارو ہے, یہ پھر ٹارٹ سکول ہے, یہ پھر بیکن ہاؤس ہے, یہ پھر لاہور گرامر. کیا تماشا ہے, یہ ملک ہے کیا ہے؟ تم اپنی اولادوں کو سینکڑوں حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد کتنے بدبخت لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ قوم ایک ہوگی. او بھائی, مدرسے کا پڑھا ہوا بچہ, اس کی تو سوچ, اپروچ, چیزوں کو دیکھنے کا, محسوس کرنے کا, پھر ریئیکٹ کرنے کا طریقہ ہی اور ہوگا. جو بچہ چائلڈ لیبر میں پھنسا ہوا ہے, اینٹوں کے بھٹے پہ وہ سلاگ ہو رہا ہے, بچپن میں ذبح ہو رہا ہے, اس پہ بچپن آیا ہی نہیں, اس کی دنیا اور ہوگی. جو ایچ ایس این سے پڑھ کے آئے گا اور ہوگی. اور لعنت ہو تم پہ, تمہیں سمجھ نہیں آ رہی 62-64 سال میں. اور جس کو دیکھو نیوکلیئر ایسٹس, وہ ایسٹس عوام ہوتے ہیں, ان کو ٹھیک کرو. عوام سے بڑی لائبلٹی کوئی نہیں اور عوام سے بڑا ایسٹ کوئی نہیں. اگر جاہل ہوں گے تو جذباتی ہوں گے, غیر متوازن ہوں گے, نیم پاگل ہوں گے, دیوانے ہوں گے, تو ظاہر ہے ایک ہجوم, ایک کروڑوں پاگلوں کا, ایک پاگلوں کی ایک منڈی ہے. تماشا کیا ہوگا؟ انہی کو اگر آپ ایجوکیٹ کر دیں گے, ان کو آپ تعلیم دیں گے, ان کی آپ عزت کریں گے, ان کو آپ اچھی خوراک دیں گے, ان کو مناسب علاج دیں گے, ان کے بچوں کے ہاتھ میں کتاب دیں گے, یہی ایسٹ بن جائے گا. لیکن یہاں تو پریورٹیز ہی اور ہیں, یہ تو میفیا چیفز ہیں سارے. اچھا ہوتا کیا ہے, بدقسمتی دیکھیں, ہمارا وہ مڈل کلاس وغیرہ کا کوئی بندہ جو ہے وہ تھرو فوج ہی اقتدار میں آ سکتا ہے, باقی تو طریقہ ہی کوئی نہیں. یہ اس ملک پہ دیکھیں ذرا لعنت کتنی ہے. جہاں 6000 ماہانہ ہے فی کس آمدنی, وہاں قانونی طور پہ ان لعنتیوں کو اللہ برباد کرے, عوام ان کی بوٹیاں نوچیں. وہاں حالانکہ اس کی بھی پرواہ کوئی نہیں کرتا. 15 لاکھ روپیہ خرچ کرنے کی اجازت ہے جی الیکشن پہ. وہ جس کی 6000 روپیہ ماہانہ فی کس جہاں آمدنی ہے, تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم کہتے ہو 15 لاکھ روپیہ خرچ کر سکتا ہے, حالانکہ وہ کئی کروڑ 15 لاکھ کر رہا ہے. وہ آپ کے اس قانون کو بھی ٹھڈے مار رہا ہے جو سیاسی بدماش ہے. وہ کس سطح کا ہے, وہ کونسلر کے لیول کا, ایم پی کے لیول کا, ایم این اے کے لیول کا, یا پارٹی چیف ہے, وٹ ایور. یہ تو تماشا چل رہا ہے. یہ ملک انہوں نے کھیلنے کے لیے کھلونے. ہاں بات میں کوئی اور کر رہا تھا, ہاں کہ ہمارا جو کو بچہ ہوتا ہے, ہمارا لوور مڈل کلاس کا یا ایون اپر مڈل کلاس کا کو بچہ اگر اقتدار میں آنا چاہے تو وہ تو بھائی اس کے پاس ایک ہی راستہ ہے, ایوب خان کی طرح اور پرویز مشرف کی طرح اور یحییٰ خان کی طرح. یہ نہ نوابوں کی اولاد ہے, نہ صنعت کاروں کی اولاد ہے, نہ فلاں. یہ تھرو فوج ہی کو حاضری لگوا سکتے ہیں. لیکن یہ ایک اور المیہ ہے, پتہ نہیں کو بددعا ہے ہمیں, ہماری سابقہ حرکتوں کی کو سزا مل رہی ہے ہمیں, جو ہمارے بزرگوں نے اور ان کے بزرگوں نے کی ہیں. کہ وہ مطلب ضیاء الحق کیا تھا, وہ لوور مڈل کلاس کا. اسی طرح ایوب خان صوبیدار کا بیٹا تھا. اچھا میں بات کوئی اس کی کوئی چھوٹے بڑے کے ٹرمز میں نہیں کر رہا, مطلب یہ تو نان فیوڈلز. نہیں سر, حسین خیال ہے آپ یہ, سوری میری بات آپ تک تھوڑی دیر سے پہنچے گی, لیکن پاکستان میں اگر دی امریکن ڈریم یا دا پاکستانی ڈریم اگر ہے ایگالیٹیرینزم کا, برابری کا, تو وہ فوج میں ہے. اور وہ ریئلائز اور سب کے سامنے جب آتا ہے جب فوج اپنی آئینی حدود سے آگے چلی جاتی ہے. اور ضیاء الحق صاحب بھی ایک کامن مین, تو آج کی بھی ساری جو اعلیٰ اکثری قیادت ہے وہ بھی کامن پیپل. تو فوج کے اندر تو یہ بڑا حسین خوبصورت چیز ہے کہ ایک عام آدمی اور ایک خاص آدمی برابر ہیں. اگر پالیٹکس میں, انٹرنل عامی پالیٹکس میں برابر نہ ہو تو پھر بھی برابر ہیں. میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ ہمارے بچے ہیں وہ تو اقتدار میں پھر فوج کے ذریعے ہی آ سکتے ہیں, باقی تو رستہ ہی کوئی نہیں. کسی صوبیدار کا بچہ, کسی شریف آدمی کا بچہ, کسی ہیڈ ماسٹر کا بچہ, کسی ٹیچر کا بچہ, کسی انجینئر کا بچہ, کسی ڈاکٹر کا بچہ, یہ تو میں کیا ان کے لیے لفظ استعمال کروں, یہ توتوں والے, پیٹوں والے, یہ انگریزوں کے پٹھو, یہ ان کی اولادیں آ سکتی ہیں اسمبلیوں میں. ہمارے بچوں کا ایک طریقہ, لیکن جب وہ ضیاء الحق بنتا ہے,
ایک امام مسجد کا یہ بہت ہی مطلب ہمبل بیک گراؤنڈ کے ساتھ، جب وہ آرمی چیف بننے کے بعد ٹیک اوور کرتا ہے، وہ ان کے ساتھ لابنگ شروع کرتا، بجائے اس کے کہ عوام کے ساتھ کرے، ان کو اپ گریڈ کرے، ان کو کھڑا کرے، ان کو اپنی کانسٹیچوئنسی بنائے، اب پھر ڈنڈا دے ان کو ٹھیک طریقے سے، وہ کہتا ہے یہ جی ایم سید صاحب، یہ فلانے صاحب، ٹمکانے صاحب، وہ ان کے ساتھ لابنگ شروع کرتا ہے. یہ ایک اور ہمارا وہ ہم میں سے رہتا ہی نہیں. اچھا رہ گئی برابری، تو یہ ایک بہت فضول سی بات ہے. انسان برابر نہیں ہوتا، یہ کہانیاں ہیں، اور اس کو سمجھنے میں غلطی کی جاتی ہے. بھئی ایک 6 فٹ کا ہے، میرا کا تو 5 فٹ 5 انچ ہے، کیسے برابر؟ ایک بندہ زیادہ بہتر سوچ سکتا ہے، کیسے برابر ہو گیا میں اس کے؟ میں آئنسٹائن کے برابر کیسے ہو سکتا ہوں بھائی؟ نہیں ہوتے انسان برابر. جب ہم کہتے ہیں برابری کی جب بات کی جاتی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے، اس کا بنیادی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ جو بنیادی ضروریات زندگی ہیں، عزت نفس سے لے کے اناج تک، اناج سے لے کے حصول علم تک اور علاج تک، یہ تو کمزور کی بھی ضرورت ہے، یہ آئنسٹائن کو بھی چاہیے، یہ خاکروب کو بھی چاہیے. 3 وقت کی روٹی دونوں کو چاہیے. انسان اپنے حقوق میں برابر ہے، چاہے کو خاک رو، جی ٹھیک ہے. عزت دونوں کو چاہیے، دونوں انسان ہے. برابری نہیں. ہاں حقوق میں برابر نہیں ہے. یہ بالکل، یہ آپ کے تھرو میں یہ بہت زیادہ ایک کلیشہ سا ہے، بولے جاتے ہیں انسان برابر. رب نے نہیں بنائے، کسی انسان کی کیا ضرورت ہے کہ انسانوں کو برابر کر دے؟ ایسا نہیں ہے. بنیادی حقوق کی حد تک ٹھیک ہے، جو بنیادی ضروریات ہیں انسان کی، لیکن ویسے میکرو لیول پہ اگر آپ دیکھو تو یہ دنیا رہنے کے قابل تو نہیں ہے جہاں کسی ملک کی عزت اور بے عزتی، کسی ملک کی کامیابی اور ناکامی کا معیار فی کا سامدنی ہو. مطلب جہاں اکنامک ویلیوز پہ فوکس ہو اور مورل ویلیوز جو ہیں وہ سیکنڈری ہو جائیں، وہ جگہ رہنے کے قابل تو نہیں. لیکن بہرحال جب تک زندگی ہے مجبوری ہے. حسن نثار صاحب، اگر واپس میں نے آپ کے ساتھ یہ جو 2 پارٹ شو کو ترتیب دینے کی کوشش کی تھی، اس کے اندر میں نے سوچا تھا کہ پاکستان کی ہسٹری کے حوالے سے بات کروں گا. سر میں ابھی بھی اپنے پہلے سوال پہ ہی اٹکا ہوا ہوں. وہ کچھ یہ کہ قرارداد مقاصد اگر قائد کا کبھی مقصد نہیں تھا تو اس کی جگہ کیسے بنی آپ کے خیال میں؟ یہ سارے جاگیردار، سرمایہ دار، نواب، پیر، ان سب کو پھر تھوڑی سپیس مل گئی جب قائد اعظم صاحب گزر گئے؟ بالکل مل گئی، ان کے ہوتے ہی مل گئی تھی، بلکہ ان کو رخصت کرنے میں ان کا رول ہے. مجھے تو اس پہ کبھی شبہ نہیں ہوا. ایمبولینس رک جائے ایک ملک کے سربراہ کی نہیں، فاؤنڈر کی. سبحان اللہ بھائی. مکھیاں بھن بھنا رہی ہوں تو محترمہ فاطمہ جناح اور ایک اور کو خاتون تھی ساتھ، مجھے ان کا نام نہیں یاد آ رہا، وہ اس موسم میں وہ جناح جیسے نفیس آدمی، یہ آپ کا خیال ہے یہ ایسے ہی ہو گیا سارا کچھ؟ اور کہا گیا ہے یہ فاطمی یہ میرا حال پوچھنے نہیں آیا، یہ دیکھنے آیا کتنے سانس باقی ہیں. تو یہ سلسلہ تو تبھی شروع ہو گیا تھا. انہوں نے جتنا کام لینا تھا وہ لے لیا تھا انہوں نے، باقی تو ان کے لیے یہ کھلواڑ کا میدان، چراگاہ، جن لوگوں کے، جن پیشہ وروں کے آپ نے نام لیے، یہ ملک ان کے لیے بطور چراگاہ مارز وجود میں آیا، اور آج تک وہ اسی طرح. تصور تو کریں نا، بیٹا پیدا ہی نہیں ہوتا ابھی، وہ پہلے ہی وہ الٹرا ساؤنڈ کرا کے پتہ لگ جاتا ہے کہ بیٹا پیدا ہونے والا ہے، اس کے نام پہ محل کھڑا کر دو، پہلے دن سے قوم کی سائیکی میں گھسا دو اس کا نام. وہ صوبے کی بات ہوئی ہے تو پتہ لگا جی یہ کیا گیلانی صاحب کے بیٹے کے ادھر پوسٹر لگنے شروع ہو گئے. یہ ملک تھوڑی ہے، یہ منڈی ہے، یہ اس کے ٹھیکیدار ہیں، آڑتی ہیں اس کے، باقی ساری قوم پانڈیوں پہ مشتمل ہے. اور دکھ کی بات یہ ہے وہ کوئی آوے جاوے کوئی ایک وہ سب پہ بھاری ہے، وہ میاں دیکھو کون آیا. لوگوں کا عالم یہ ہے، وہ شرم بھی نہیں آتی، سوچتے بھی نہیں اپنے آج کے مفاد کے لیے اپنے بیٹے، اپنے پوتے کو فروخت کرنے کا مترادف ہے یہ سارا کچھ. مجھے کہتے ہیں کہ عمران خان، میں نے کہا ہاں ایک تھوڑی سی امید کی کرن ہے، لیکن اللہ کرے لوگوں کی تربیت ہو، وہ باقی سارے گند کو اٹھا کے پھینکیں، اس کو لائے، اور اگر عمران بھی ڈیلیور نہ کرے
اس کو بھی نشان عبرت بنا دیں تو معاملہ ٹھیک ہو, بہت تیزی سے درستگی کی طرف جا سکتا ہے. لیکن یہ جو بت پرستی ہے, یہ جو 4 5 6 بندے ہیں جو اس ملک میں, یہ چیریٹ ریس نہیں بینہر کی, آگے گھوڑے جتے ہوئے ہیں, وہ بیٹھا ہے اور ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہیں, ایک دوسرے کو چابک مار رہے ہیں, گھوڑوں کو مار رہے ہیں, چیریٹ ریس چل رہی ہے. اور یہ نون لیگ کا چیریٹ جا رہا ہے, یہ فلاں کا جا رہا ہے, فلاں کا جا رہا ہے, لوگ مر رہے ہیں, یہ بیٹھے ہیں. یہ ایرینا, وہ کیا وہ ہوتے تھے وہ یونانی, وہ جو قید پڑتا تھا تو کھول دیتے تھے اس کو, کیا گلیڈیٹرز, وہ جہاں غلاموں کی اور شیر, ہاں ٹھیک ہے نا جی, وہ گلیڈیٹرز کو گلیڈیٹر سے لڑا رہے ہیں, فلانے کو عوام سے لڑا رہے ہیں. یہ سارے کون ہیں؟ یہ عوام میں سے نکال کے کہتے چل شاباش, تو جیلے, تو متوالے سے لڑ, تو تحریکے سے لڑ, تو جماعتیے سے لڑ. حالانکہ مسئلے ان کے ایک ہیں, ان کو ہوش ہی نہیں. کمال یہ ہے خود ان کو ہی کوئی تعلق نہیں. یہ کہتے ہیں مجھے کوئی میرے ایس پتر نے تو پٹواری لوا دو, مجھے کوئی ریلیف دلوا دو, مجھے کوئی ماڑا موٹا موری بنانے کا ٹھیکہ دے دو, میں اپنی 4 پشتیں تمہارے قدموں پہ قربان کرتا ہوں. اٹھو بھائی, کوئی ہوش کرو. ان کو لٹاؤ سڑکوں پہ جو تمہارے رستے روکتے ہیں, جو گداگر ہیں, بھکاری ہیں, ڈھونگی صحیح, جھوٹی صحیح, ان کے ووٹ تو ان کو لینے پڑتے ہیں نا. اور پھر سبحان اللہ یہ حبیب جالب بھی گاتے ہیں. یار غضب خدا کا, ان کی ڈھٹائی کا, یہ 24 کیرٹ جھوٹے ہیں, یہ 5 سٹار جھوٹے. اب بلٹ پروف گاڑی سے اتر کے سراؤنڈڈ بائی لاٹ آف سیکورٹی گانے گائے جا رہے ہیں. ابھی ماشاءاللہ وہ بھی شروع ہو گئے زرداری صاحب بھی ایسے دستور کو. وہ تم نے نہیں ماننا تو کس نے ماننا ہے بھائی, یہ تو لکھا ہی تمہارے لیے گیا ہے. حسن نثار صاحب, وہ ایوب خان کا دستور تھا ویسے, جو حبیب جالب مانتا نہیں تھا بیچارہ. اور اگر آج اسے پتہ چل جاتا کہ ان کے صفوں میں شہباز شریف صاحب اور زرداری صاحب تو خیر نہیں, لیکن شہباز شریف صاحب سر کیپٹلسٹ ایمپائر ہولڈر, صحیح کہہ رہے ہیں آپ, کہ تھوڑا سا دکھ ہوتا انہیں بھی, ان کی فیملی کو بھی. لیکن ٹھیک ہے, اس والے دستور کو بھی اگر نہیں مانتے, زرداری صاحب بھی کم نہیں ہے. اچھا, لیکن کم از کم مزدور کا فائدہ. خیر, جناح صاحب کا انتقال ہو گیا, ٹائم سے پہلے ہو گیا, ٹائم سے بہت پہلے ہو گیا, یا پھر انڈینز کی نظریے میں وہ تھوڑا زیادہ لاسٹ کر گئے, اور ان کی جو ہیلتھ تھی 45 کے بعد وہ ایک بہت بڑی سیکرٹ تھی اور ڈپلومیٹک سیکرٹ بن گئی پاکستان بننے کے بعد. پھر جو جگہ, جو خلا پیدا ہوئی, اس کے اندر ہمارے جو جاگیردار جو سفارشوں پہ آئے تھے, جو اپنی جاگیریں دیکھتے ہوئے یہاں رہے تھے, انہوں نے فائدہ اٹھا لیا. اور پھر اگلے 6-7 سال ایک کیاس میں پاکستان چلا کہ میری باری پھر تمہاری باری, جس نے آج کی سیاست کی روٹ لے کی. اب حسن نثار صاحب, پھر یہ اس کے اندر مرزا صاحب کا کیا رول تھا؟ آپ سمجھتے ہیں تاریخ ویلیڈیٹ کرتی ہے اسکندر مرزا صاحب نے کیا کیا, کیوں فوج سے کہا کہ آ جاؤ, کیا اتنا برا حال تھا؟ دیکھیں ہمارے ہاں ایک پتہ نہیں, آئی ڈونٹ نو, مجھے تو بہت سی چیزیں ہیں, میں سوچتا ہوں, جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان سے بات بھی کرتا ہوں, کچھ چیزوں کی سمجھ نہیں آتی. ہوس اقتدار جتنا چند صدیوں سے بربادی بھی اسی لیے آئی. میں ہمارا مسلمان پاگل ہے نا, جنونی, پیسے کے لیے جنونی, اقتدار کے لیے جنونی. پھر کوئی شے دیکھتے نہیں, آپ اندازہ لگائیں معمر قذافی سائیکی دیکھیں ذرا, کہ اس کا جو ریوالور تھا یا پسٹل تھا یا ماؤزر تھا, جو بھی تھا, اس پہ گولڈ چڑھا ہوا تھا. یار یہ کیا سائیکی ہے؟ وہ جو ٹونیزیا کا تھا بندہ, وہ کنے ٹن وہ سونا لے کے بھاگ گیا. کیا سکنس ہے یہ؟ حسنی مبارک دیکھیں آپ, وہ کیا کرتا تھا. صدام حسین کے ساتھ تو ہم نے کھانا بھی کھایا ہوا ہے, اللہ معاف کرے. کسی بندے کو کہیں کہ خواب لکھو اپنا کہ کوئی ڈنر اس طرح کا بھی ہو سکتا ہے, تو وہ نہیں کر سکتا, یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں. حسنی مبارک کے جو سوٹس ہوتے تھے, وہ اس کے اندر اس کا نام عربک میں اور انگلش میں ویو کیا ہوا ہوتا تھا. ایک اور ہے اسٹیٹ ہماری, اس کی گاڑیاں دیکھی, میں پہچان ہی نہیں سکا. میں نے کہا یہ تو گاڑی تو اس طرح کی ہوتی ہی نہیں. وہ جب تفصیل پڑھی تو پتا چلا کہ وہ جو اس کے ٹائرز نظر نہیں آ رہا ہے, وہ بھی دے آر آل کورڈ ود ڈائمنڈز اور گولڈ, اور ڈائمنڈز گاڑی کے اوپر, لیموزین کے اوپر, پہیے پہ. تو پتہ نہیں کتنی 100 گاڑیوں کا فلیٹ ہے. مطلب یہ ایک بیمار
ہوس اقتدار، انہیں قطعاً کوئی پرواہ نہیں ہوتی. ملک قوم جہنم میں جائے اور ہر بندہ اپنی حدود سے تجاوز کرتا ہے. جو فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہے چھابڑی لگا کے، وہ بھی پیدل چلنے والے کے رستے پہ ڈاکہ ڈال رہا ہے، اسے پتہ ہی نہیں. تو یہ جو ہے لیکن حسن نثار صاحب وہ پیدل چلنے والے کا بس چلے سر تو وہ بھی وہیں پہ لگا لے گا نا اپنا سپاٹ. مطلب یہ جو آپ ایک ایتھکس کا سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں سر، وہ جو طاقت میں ہے، جو طاقت میں نہیں ہے، وہ بھی یہی کریں گے نا اگر طاقت میں آ گئے. سر وی ڈونٹ ہیو اے نیریٹو، وی ڈونٹ ہیو اے ڈسپلن، وی ڈونٹ ہیو اے لائن ٹو فالو. مطلب اگر آج آپ کے پاس گاڑی ہے میرے پاس نہیں ہے تو جس دن میرے پاس آ جائے گی میں بھی اسی طرح بہیو کروں گا. جی بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ. آئی ایگری ود یو. اور اس کے لیے کون ذمہ دار ہے؟ ٹاپ، جنہوں نے جان کے دیکھیں. آپ بچے کو کسی جنگل میں چھوڑ دیں، وہ جیسے ٹارزن تھا، اس کو اگر کوئی بندریا پالے گی تو ظاہر ہے اس کو تو کوئی زبان نہیں آئے گی، وہ ننگا پھر رہا ہوگا. ٹارزن ہوگا نا زیادہ زیادہ فزیکلی، شاید وہ زیادہ فٹ ہو. تو اگر آپ نے اپنے عوام کو، میں بچے کی میں نے پہلے بھی آپ کو مثال دی تھی، ان کو جان بوجھ کے جاہل، گمراہ، ان پڑھ رکھا گیا ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں، چونکہ یہ جن کے پیچھے نعرے لگاتے ہیں نا کہ فلانا آوے، دیکھو دیکھو کون آیا تو میں بال کھڑاواں بی بی دے. یہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی زندگی میں جب یہ بلاول اور یہ بچے پیدا ہوئے تو یہ لاہور میں، مجھے باقی نہیں پتا، یہاں میں نے ایک دفعہ سنا تو بی بی آئیں تو یہ اس طرح کے نعرے یہ لگا رہے تھے. اب یہ اگر اتنے ڈسٹارٹڈ نہ ہوں، اتنا مست شدہ دماغ نہ ہوں، ایموشنلی اتنے برباد اور ابتر حالت میں نہ ہوں، ان کو ایجوکیٹ کیا کر دیا گیا ہو، ان کو تھوڑا ریفائن تھوڑے ہو جائیں، تو کوئی شریف آدمی اس طرح کی بات کرتا ہے؟ یہ اتنے ڈھیٹ بے شرم بے غیرت ہیں. 1,00,000 کے قریب ہورڈنگ ہوگا. حسن نثار صاحب معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں سر، میرے شو یہ والی ایپیسوڈ ختم کرنے میں میرے پاس 2 منٹ ہیں. ہم 2 پارٹ شو کر رہے ہیں آج ود یور ہیلپ. سر آپ نے جو یہ آخری بات کہی، یہ آپ سارے نعرے بتا رہے ہیں سر، یہ تو چلیں بے نظیر بھٹو صاحبہ اب گزر گئیں اور نواز شریف صاحب کے عروج کا زمانہ بھی گزر گیا، لیکن سر شاہ محمود قریشی صاحب، ان کو لوگ ہاتھ لگا کے اپنے ہاتھ کو چوم رہے ہیں. مطلب 750 سال پرانی گدی، یہ سب تو پھر پلیز ایکسپلین. یہ تو آپ بہت بڑے لوگوں کی، بہت بڑے سیاستدانوں کی بات کر رہے ہیں. بھائی اسی لیے تو جاہل رکھا گیا ان کو. نہ اسی لیے تو جاہل رکھا گیا ہے، ورنہ وہ ان کے ہاتھ کاٹ نہ لیں. اگر وہ ایجوکیٹ ہو جائے اور پتہ لگے کہ اصل وارداتیہ کون ہے، پھر وہ ان کے ہاتھ چومیں گے نہیں، وہ ان کے ہاتھ توڑ دیں گے. اسی لیے تو ان حالوں کو رکھا گیا ہے. صحیح. حسن نثار صاحب ہم یہاں پہ اپنا پہلا والا شو کنکلوڈ کرتے ہیں. میں نے تاریخ پاکستان پہ ایک 2 پارٹ شو سیریز کرنے کی کوشش کی تھی. اگر میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں تو میں نے پہلے یہ سوچا تھا کہ میں حسن نثار صاحب سے ایک پارٹ میں ایک تھوڑا لیفٹ لیننگ یا ایک لبرل یا ایک غیر تنگ نظریہ لے لوں، لیکن پھر جب میں نے دوسرا آپشن دیکھا تو وہ اس نے مجھے گھبراہٹ ہو گئی. لہٰذا میں نے سوچا تھا کہ میں حسن نثار صاحب کے ساتھ ایک 2 پارٹ شو کروں گا، جس کا پہلا پارٹ اب ختم ہوا ہے. کوشش یہ تھی کہ پاکستان کے 64 آڈ ایئرس کے تھرو گزریں، لیکن میرے فاسٹ فارورڈنگ کے باوجود ابھی تک اسکندر مرزا تک ہم نہیں پہنچے. قرارداد مقاصد سے تھوڑا سا ہی آگے گئے. کل جو آپ شو دیکھیں گے اس کے اندر ہم کوشش کریں گے کہ اسکندر مرزا اور پہلا مارشل لا اور پہلا نظریہ ضرورت اور پہلا ایکسپوجر آف پاکستانی جوڈیشری، اور پھر اس کے بعد یہ ایوب کے سنہرے دور اور ذوالفقار علی بھٹو اور بنگال، جو ایک آدھا ملک ہم گوا بیٹھے اور اس کے بارے میں ہم سوچتے ہی نہیں ہیں، اور ایک سازش تھی اور بس سب سازشی ہیں اور ہم نے تو کچھ غلط کیا ہی نہیں تھا. وہ الگ بات ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ میں تم لوگوں کی ٹانگیں توڑ دوں گا. کیوں کہا تھا اس کے اوپر بات کریں گے. سیاست منائے فیس بک پہ ہمارا پیج ہے facebook.com/سیاست. یہ شو دیکھ سکتے ہیں، پرانے شوز دیکھ سکتے ہیں، کامنٹ کر سکتے ہیں، تجزیہ کر سکتے ہیں، تبصرہ کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. پہ وہ سلاگ ہو رہا ہے، بچپن میں ذبح ہو رہا ہے، اس پہ بچپن آیا ہی نہیں. اس کی دنیا اور ہوگی، جو ایچسن سے پڑھ کے آئے گا اور ہوگی. اور لعنت ہو تم پہ، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی 62-64 سال میں. اور جس کو دیکھو نیوکلیئر ایسٹس، وہ ایسٹس عوام ہوتے ہیں، ان کو ٹھیک کرو. عوام سے بڑی لائبلٹی کوئی نہیں اور عوام سے بڑا ایسٹ کوئی نہیں. اگر جاہل ہوں گے تو جذباتی ہوں گے، غیر متوازن ہوں گے،
نیم پاگل ہوں گے, دیوانے ہوں گے, تو ظاہر ہے ایک ہجوم, ایک کروڑوں پاگلوں کی ایک منڈی ہے, تماشا کیا ہوگا. انہی کو اگر آپ ایجوکیٹ کر دیں گے, ان کو آپ تعلیم دیں گے, ان کی آپ عزت کریں گے, ان کو آپ اچھی خوراک دیں گے, ان کو مناسب علاج دیں گے, ان کے بچوں کے ہاتھ میں کتاب دیں گے, یہی ایسٹ بن جائے گا. لیکن یہاں تو پریورٹیز ہی اور ہیں, یہ تو میفیا چیفز ہیں سارے. اچھا ہوتا کیا ہے, بدقسمتی دیکھیں, ہمارا وہ مڈل کلاس وغیرہ کا کوئی بندہ جو ہے وہ تھرو فوج ہی اقتدار میں آ سکتا ہے, باقی تو طریقہ ہی کوئی نہیں. یہ اس ملک پہ دیکھیں ذرا لعنت کتنی ہے, جہاں 6000 ماہانہ ہے فی کس آمدنی, وہاں قانونی طور پہ ان لعنتیوں کو اللہ برباد کرے, عوام ان کی بوٹیاں نوچیں, وہاں حالانکہ اس کی بھی پرواہ کوئی نہیں کرتا. 15 لاکھ روپیہ خرچ کرنے کی اجازت ہے جی الیکشن پہ, وہ جس کی مٹیریل وہاں رہ رہا ہے اس کا کیا لیول ہے. اچھا اس کا لیول کون بناتا ہے؟ یہ تو بچہ ہے کسی طرح. یہاں یہ اتنے گھٹیا لیڈرشپ ہے اس ملک کی, ان کی باتیں سن کے دل کرتا ہے بندہ ان کی زبانیں کھینچ لے. یہ کہتے ہیں عوام کی امنگوں کی ترجمانی کر رہے ہیں, اور ڈیم اٹ یہ لیڈر کا کام نہیں ہے. یا تو ہر چوک پہ مجرا شروع ہو جائیں, آپ نے سٹیج کا, تھیٹر کا, یہ عوام کا ٹیسٹ ڈیولپ کرنا پڑتا ہے. یہ تو عوام ایک بچے کی طرح, عربی کا محاورہ ہے عوام کا نام ہے, عوام جانور ہوتے ہیں, یہ عربی کا محاورہ ہے, میں نہیں کہہ رہا. ہوتا کیا ہے, یہ وہی لوگ تھے نا, آقا آئے, پروفٹ از آلویز, لیڈر از اے ٹیچر. انہوں نے ان کو گروم کیا, ایجوکیٹ کیا, موٹیویٹ کیا, موبلائز کیا, اور ایک عظیم قوم بنا دیا. بندے تو وہی تھے, ہیومن مٹیریل وہی تھا. اب پرابلم یہ ہے ہماری اشرافیہ بہت غلیظ اور قابل نفرت اس لیے ہے کہ اس نے عوام تو پہلے بیچارے گئے گزرے تھے, انہوں نے ان کو مزید کچل دیا, مس کر دیا, ڈسٹارٹ کر دیا, ان کے اندر جھوٹ بھر دیا, ان کو کانوں کے ذریعے زہر, ان کو آنکھوں کے ذریعے زہر. یعنی یہاں پر اندازہ لگائیں, چاگی کے ماڈل چوکے میں رکھوئے, تباہی مچ گئی. میڈیا نے اور تباہی مچا دی. عورتوں کی بے حرمتی کو قبروں میں سے نکال کے کر رہا وہ دکھا رہے. عورت نے اپنا شوہر ذبح کر کے اس کی ڈش تیار کر لی ہے, فریج میں پڑا ہے, وہ کلوز لے کے پہنچ گئے. اس کی پوری طرح سمجھ نہیں آ رہی چونکہ ان کے اندر زہر اتار دیا گیا ہے, اور اس سے میں ڈس اپوائنٹڈ ہوں. اور یہاں ایک اور بات لیٹ می ایڈ کہ زندگی میں اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو لرن بٹ اٹ از مچ مور ڈیفیکلٹ ٹو ان لرن. کچھ سیکھنا مشکل ہے, لیکن جو غلط سیکھا جا چکا ہے اس سے جان چھڑانا بہت ہی زیادہ مشکل ہے. سو لوگوں کو ساری جنگیں ہم نے فتح کی یا فلانا کی, سارا جھوٹ ہے. لیکن وہ عام آدمی تو کہتا ہے کہ جی سبحان اللہ, ہم نے 65 میں یوں کیا تو فلاں نے یوں کیا, اور بنگلہ دیش میں تو سازش تھی اور عورت تھی اور فلاں. حالانکہ گانے گاتے رہے, شرم بھی نہیں آتی. جنگ کھیڑنی ہوں زنانی آندی, وہ زنانی پہ گئی ان کو. خیر, سو آئی ایم ناٹ ڈس اپوائنٹڈ. میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ ون کین ٹرن اراؤنڈ. اس ملک کو ایک دیانتدار آدمی مل جائے اور 150 اچھا مینیجر مل جائے تو دیکھیں بات سنیں, ملک معصوم ہوتے ہیں. میں کوئی ملک پاکستان اور نہ پاکستان, میں ان ٹرمز میں نہیں, یہ اللہ پاک کی بنائی ہوئی کائنات ساری ہی ایکولی خوبصورت ہے. پہاڑ بے جان ہیں, دریا, سمندر, جھیلیں, میدان, یہ سارا کچھ انہی کا مجموعہ ہوتا ہے نا. ایک ملک کیا ہوتا ہے, زمین ہوتی ہے, پہاڑ ہوتے ہیں, کھیت ہوتے ہیں, صحرا ہوتے ہیں, دریا ہوتے ہیں, سمندر ہوتے ہیں, جھیلیں ہوتی ہیں, چشمے ہوتے ہیں, باغ ہوتے ہیں, درخت ہوتے ہیں, یہی ہے نا. باقی تو دیکھ رہے ہیں جو ہیومن وہاں وہ دکھا رہا ہے. چند سال کی بچی کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے وہ دکھا رہا ہے, اس کی ماں کا انٹرویو کر رہا ہے. ہو کیا رہا ہے, عوام مزید پتھر دل, سخت دل ہوتے جا رہے ہیں, بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے. سو مجھے مایوسی یا غصہ یا نفرت اس ملک کی لیڈرشپ کے ساتھ ہے. ورنہ اگر وہ جو اقبال نے کہا تھا نا, اگر نم ہو, نم بڑی بات ہے. اقبال نے بڑی معصومیت سے بات کر دی, نم کدھر سے آ جائے, نم ہی تو بات ہے ساری. تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی, ورنہ ریت ہے, اس میں تو کانٹے دار جھاڑی نہیں اگ سکتی. وہی کچھ ہو رہا ہے. یہ اتنے بدبخت اور لانتی لوگ ہیں, یہ چاہتے ہیں کہ قوم ایک ہو. 50 قسم کے تو تمہارے نصاب ہیں اور مدرسے ہیں, مدرسوں کی قسمیں نہیں گننے میں آتی. یہ دیوبندی ہے, یہ بریلوی ہے, یہ اہل تشیع کا ہے, یہ سنی کا ہے, یہ پتہ نہیں کس کا ہے.
پھر آگے آ جائیں امریکن سکول ہے, یہ HSN سکول ہے, یہ لارنس کالج ٹائپ ہے, یہ کیڈٹ کالج پٹارو ہے, یہ پھر ٹارٹ سکول ہے, یہ پھر بیکن ہاؤس ہے, یہ پھر لاہور گرامر. کیا تماشا ہے, یہ ملک ہے کیا ہے؟ تم اپنی اولادوں کو سینکڑوں حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد کتنے بدبخت لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ قوم ایک ہوگی. او بھائی, مدرسے کا پڑھا ہوا بچہ, اس کی تو سوچ, اپروچ, چیزوں کو دیکھنے کا, محسوس کرنے کا, پھر ریئیکٹ کرنے کا طریقہ ہی اور ہوگا. جو بچہ چائلڈ لیبر میں پھنسا ہوا ہے, اینٹوں کے بھٹے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں سیاست منائے. ہمارے آج مہمان ہیں حسن نثار صاحب, ہسٹری انتھوزیسٹ, ہسٹری بف اینڈ کالمنسٹ اینڈ ایکسٹریملی ڈسپوائنٹڈ ود پاکستان. آئی تھنک یہ ایک ایکوریٹ سی ڈسکرپشن ہوگی. حسن نثار صاحب, تاریخ اور تاریخ کی بیک گراؤنڈرز میں ہم جا چکے ہیں. اب اگر پاکستان کی حالیہ تاریخ یہ خلافت موومنٹ کے بعد, بیٹا دو خلافت کو, اس کے بعد جب ایک پروپیگینڈا مشین آئی, اس کے بعد پاکستان وجود میں جب آیا تو جناح صاحب چلے گئے, وقت سے پہلے چلے گئے, بہت پہلے چلے گئے, اور لیاقت علی خان صاحب کے تھرو قرارداد مقاصد آ گئی جس نے ستون رکھ دیا ہمارے آئین کے اندر, ہمارے لبرلز کے مطابق ایک پلر کھڑا کر دیا کہ جس کے اوپر کھڑے ہو کر ہمارے سارے آمر آئے, جس کے اوپر کھڑے ہو کر ہماری ساری شریعت نما چیزیں آئیں, جس کے اوپر کھڑے ہو کر ہماری ساری یہ اسلامی جماعتیں آئیں, جو کہ پاکستان بننے سے پہلے نا پاکستان اور کافر اعظم ابوالعلا مودودی صاحب جو ہیں اس کے بارے میں پیمفلٹیں بانٹا کرتے تھے. حسن نثار صاحب, لیکن اس کے اندر ایک انہیرنٹ تھوڑی سی ہپوکریسی تو تھی نا سر, کہ دے ورشپ کا, وی ایٹ کا, اور پھر پاکستان جب بن گیا تو اس کے بعد ہم واپس جانے لگے کہ جی اب سب ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرو. نہیں دیکھیں, یہ اس طرح کی بات نہیں ہے مناسب. پہلی بات تو یہ ہے کہ پلیز لیٹ می کریکٹ یو, آئی ایم ناٹ ڈس اپوائنٹڈ ود پاکستان. میں جو یہاں ہوتا رہا ہے, جو یہاں ہو رہا ہے, اور جو لوگ کر رہے ہیں, اور بے شمار لوگوں کو جس